ہم بچپن سے ہی ایک واقعہ سنتے آ رہے ہیں، اور ہر طرف ہمارے علماء، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ ایک ہی واقعہ سناتے ہمیں چلے آ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں زیارت ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں، جس کے پیش نظر ان کو قربان گاہ لے جایا گیا۔ وہاں پر جب ان کو لٹایا گیا تو چھری جو ہے وہ نہ چلی، اس کے بدلے ایک دمبا آیا، دمبے پر قربانی کی گئی۔ یہ تو ہم واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس کے بارے میں بہت کم افراد جو ہیں وہ جانتے ہیں، یا بہت کم جگہ پر اس پر روشنی جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ آج جو واقعہ میں نے منتخب کیا ہے وہ حضرت عبداللہ کی قربانی ہے، جو کہ ان کے والد حضرت عبد المطلب نے کرنی تھی۔ اس واقعہ میں جانے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے ہم تاریخ میں جائیں گے، تو وہ میں آپ کو ذرا سنانا چاہوں گا کہ ایک بنو جرہم قبیلہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کے قریب بسیرا کیا، اور بسیرا جب کیا تو اس طرح بسیرا کیا کہ بنو اسماعیل، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو خاندان سمجھ لیں، قبیلہ سمجھ لیں، اس کو انہوں نے بڑا تنگ کیا، جہاں تک کہ وہ وہاں سے سائڈ پر ہو گئے اور بنو جرم جو ہے وہ خانہ کعبہ پر قابض ہو گیا۔ لیکن بنو اسماعیل کو یہ بات قطعی طور پر پسند نہ تھی، کیونکہ بنو جرم جو ہیں ان کے ظلم و ستم جو ہیں لوگوں پر مسلسل ڈھائے جانے لگے تھے، اور لوگ بہت تنگ تھے۔ جرم کا جب ظلم و ستم، فسق و فجار اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی، تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں دفن کر گئے، اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گئے اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی، یہاں تک کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کی قبضہ میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو زہر کیا جائے، تو سچے خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، برا کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وہ برا کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا، مظنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا وہ مظنونہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز بھی اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا وہ طیبہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب آیا، تو وہ شخص کہتا ہے، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے، اس نے جواب دیا وہ پانی کا ایک کنواں ہے، اس کا پانی نہ کبھی پھوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اس جگہ کے کچھ نشانات بھی عبد المطلب کو بتائے گئے اور کہا گیا کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا، کیونکہ قریش ان کے خاندان میں سے تھے، ساتھ قبیلہ تھا، کہ میرا ارادہ ہے اس جگہ کو کھودو، لیکن قریش نے اس جگہ کے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب ڈٹ گئے اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔
اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد 1 من ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرتے مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، یہی اسماعیل کا کنواں ہے، یہی اسماعیل کا کنواں ہے، یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاو زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں ابھی زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے جاتے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ عبد المطلب کو انتہا کی ایک چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ کاش آج اگر میرے اور بیٹے بھی ہوتے تو مجھے اتنی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا، قریش نے جو مخالفت کی ہے شاید وہ بھی نہ کرتے۔ یہاں پر عبد المطلب نے ایک منت مانی۔ میری پوری ویڈیو کا جو خلاصہ ہے، پوری اس تقریر کا اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ عبد المطلب نے یہاں پر ایک منت مانی، اور وہ منت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا و آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا تھا، اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر کر دی تو سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہے کریں۔ ناظرین، یہاں پر آپ وہ واقعہ ذہن میں لائیں جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے اپنی خواب کا تذکرہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ سیم وہی جواب یہاں پر بھی دیا جا رہا ہے۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی کہ قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ ہی حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ، آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرہ جب ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے نام پر ہی نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرہ ڈالتے جالتے تھے مگر قرہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرہ ڈالا گیا تو قرہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا و مروہ کے مابین قربان کر دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیح کے فرزند ہوں، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر اپنے باپ عبداللہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں سے خطاب کیا، یا ابن ذبیحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ 2 ذبیح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک عبداللہ، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو ناظرین میرے دوستوں، آپ کو آج ایک واقعہ کا سنایا، امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری ہر معاملے میں مدد فرمائے، علم ہمیں حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آخر پر آپ سب کے لیے دعا کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں قرآن کا فیض جاری و ساری فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے ہم سب اسی طرح ہنسی خوشی مسکراتے رہیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں میری اسی طرح کی اور آڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں، ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آخر پر ایک میسج ہے آپ سب کے لیے دوستو، اور وہ میسج ہے نماز کا
کہ نماز کو اول وقت میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خواتین جو میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں سن رہی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی نماز کو اول وقت میں ادا کریں، سارے کام چھوڑ کر نماز ادا کیا کریں، اپنے بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔